السلام علیکم۔ حج کا زمانہ آ رہا ہے اور اس موقع پر شاید حج کے متعلق کچھ معروضات پیش کی جائیں تو وہ مفید ثابت ہوں گی۔ دیکھیے، حج دین اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ایک رکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لوگوں پر یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، اور جو لوگ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، یعنی راستے کی استطاعت رکھتے ہوں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں۔ اور جو شخص اس حکم کے آنے کے بعد بھی، اس ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، تو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ یہ آیت نہ صرف یہ کہ حج کی اہمیت کو بتاتی ہے، بلکہ اس کی فرضیت میں جس چیز کو شرط کی حیثیت حاصل ہے اس کا بھی بیان ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا کے الفاظ سے جو بات بیان کی گئی ہے کہ جسے راستے کی استطاعت ہو۔ اب اس میں کئی چیزیں شامل ہیں، یعنی اس میں انسان کے پاس مالی استطاعت ہو، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ حج کرنے کے لیے جا سکے اور جو اخراجات ہیں وہ ادا کر سکے، زیادہ راہ ہو اس کے پاس، اور ظاہر ہے کہ اس میں گھر چھوڑنا پڑتا ہے تو گھر والوں کے لیے بھی اخراجات کا بندوبست ہو۔ تو یہ ایک چیز ہے اس کے اندر۔ انسان کی صحت اس قابل ہو، حج چونکہ مالی عبادت ہونے کے ساتھ بدنی عبادت بھی ہے، تو انسان کی صحت اس قابل ہو کہ انسان حج کو ادا کر سکتا ہو، اس کے مناسک کو ادا کر سکتا ہو۔ اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ خود راستہ کھلا ہوا ہو، یعنی اب تو شاید یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے میں یہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا تھا، اور ابھی بھی اگر خدا نہ خواستہ راستے میں کوئی جنگ کی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہاں پر یہ ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے ساتھ کوئی ایسی ذمہ داری نہ لگی ہوئی ہو کہ جسے چھوڑ کر وہ حج کے لیے نہ جا سکے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس میں شامل ہیں، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ فرد خود کرے گا، اور کوئی دوسرا اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی بھی قانون سازی کر سکتا ہے، اس لیے کہ پرسن ٹو پرسن حالات بڑے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے دین کے طالب علم کے طور پر کہ حج کی اہمیت کو بھی بیان کریں اور اس کی روح اور اسپرٹ کا بھی بیان کریں، تاکہ لوگ فیصلہ کرنے میں لوگوں کو یہ سہولت ہو کہ انہیں حج کے لیے جانا چاہیے اور کب جانا چاہیے۔ دیکھیے، حج کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ ایک خاص قسم کی عبادت ہے جس میں انسان جسمانی طور پر، مالی طور پر، انسان اپنے وقت کے اعتبار سے ہر پہلو سے قربانی دے رہا ہوتا ہے، اور یہ ایک اصل میں ایک تمثیل ہے اس جنگ کی جو اس دنیا میں ابن آدم اور شیطان کے بیچ میں برپا ہے۔ یعنی جو دشمنی شیطان کو ہمارے ماں اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے تھی، وہی دشمنی شیاطین کو آج کے دن تک مجھ سے اور آپ سے اور ہر انسان سے ہے۔ تو اس کے نتیجے میں ایک جنگ وجود میں آئی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شیاطین کے لشکر میں جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو خدا کی طرف ہیں۔ تو جس وقت ہم لوگ حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ تمثیل میں بیان کرتے ہیں، اپنے ارادے کو بیان کرتے ہیں، اپنے قصد کو بیان کرتے ہیں کہ اس جنگ میں، شیطان اور انسان کی اس جنگ میں، ہم خدا کی سمت کھڑے ہوئے ہیں، ہم اللہ والوں کی سمت میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور حج کا ایک ایک رکن، اس کے سارے مناسک اصل میں اسی چیز کا بیان ہے، کس طرح رب کے حکم پر انسان اپنی ضروریات پر بھی پابندی لگا لیتا ہے، کس طرح انسان جس طرح حالت جنگ میں مشقت اٹھاتا ہے، حج میں انسان مشقت اٹھانے کے لیے تیار رہتا ہے، کس طرح انسان خداوند عالم کی گرد پروانہ وار طواف کر کے گویا کہ اپنی جان اس کے اوپر نچھاور کرنے کا عزم کرتا ہے، کس طرح وہ اس کے حکم کے اوپر سعی کرتا ہے، جہد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کس طرح یہ واقعہ ہوتا ہے کہ انسان ایک فوج کی پریڈ کے انداز میں کبھی منا جا رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی وہاں سے آ رہا ہے، اور پھر جو جمرات کو رمی کی جاتی ہے، تو وہ گویا کہ اس کا ایک عملی اظہار ہے کہ اس جنگ میں ہم شیاطین کو سنسار کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ شیاطین ہمارے اندر بھی ہیں،
اور ہمارے ارد گرد بھی ہیں. تو گویا کہ ان تمام طریقوں سے ہم یہ بات بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس جنگ میں ہم اپنے رب کی سمت میں کھڑے ہوئے ہیں. اور قربانی جو پورے عالم اسلام میں اس موقع پر ہوتی ہے، اور حج میں بھی یہ ایک عبادت کا ایک جز ہے کہ قربانی کی جاتی ہے، تو وہ گویا کہ اس کی علامت ہے کہ اس جنگ میں کبھی جان دینے کا موقع آیا تو پروردگار میری جان بھی حاضر ہے. تو اگر یہ اسپرٹ حج کی واضح ہے تو پھر انسان حج کرے گا اور لازماً اپنے رب کے لیے پھر وہ اٹھے گا اور جائے گا، اور کوئی عذر پیش نہیں کرے گا، بلکہ جیسے ہی اس کے لیے ممکن ہوگا وہ جائے گا. اور پھر اس کا حج بڑا غیر معمولی حج ہوگا. اس کا حج صرف ایک ظاہری عبادت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی شخصیت میں تبدیلی کی علامت ہوگی. انسان وہاں جائے گا اور اپنے نفس کو سنسار کر کے آئے گا. انسان احرام کی پابندیاں لگائے گا اور گرچہ انہیں اتار دے گا، لیکن ساری زندگی کے لیے وہ اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگا لے گا. وہ یہ فیصلہ کر کے آئے گا کہ اس جنگ کو میں کسی سطح پہ جیتوں یا نہ جیتوں، لیکن اپنی ذات کی سطح پہ تو میں اس جنگ کو انشاءاللہ جیت کر رہوں گا. تو یہ ہے حج کی اسپرٹ، یہ ہے قربانی کی اسپرٹ. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور جب اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا حج بھی حج مبرور ہوگا، اور ہماری قربانی بھی انشاءاللہ مقبول ہوگی. اور اس کا جو اجر ہے وہ آپ جانتے ہیں حج مبرور کا، کہ انسان کے گناہوں کی بخشش ہے. ہاں وہ گناہ جس میں کسی کا حق تلف کر رکھا ہو، وہ بہرحال ہمیں حق تو اس کا ادا کرنا پڑے گا، لیکن ادروائز انسان کے لیے ایک نئی زندگی کو گویا کہ نقطۂ آغاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے.